اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ امامت سے جمہوریت تک موضوع کلام ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ النساء آیا 60 میں ایک ایسے طبقے کی طرف توجہ دلائی ہے جو تضاد کا شکار ہے، جن کا گمان کچھ اور ہے اور جن کے ارادے ان کے گمان کے بالکل برعکس ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ آپ نے جن کا گمان یہ ہے کہ وہ مومن ہیں اور جن کا ارادہ یہ ہے کہ طاغوت ان کا حاکم ہو۔ تحاکم، طاغوت حاکم چننے کو کہتے ہیں، حاکم بنانے کو کہتے ہیں، حاکم اختیار کرنا تحاکم ہے۔ جب تحاکم کا وقت آتا ہے، حکومت کی تشکیل کا وقت آتا ہے تو طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، جبکہ گمان ان کا یہ ہے اپنے متعلق کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جو کچھ سابقہ امم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ تضاد کا شکار ہیں، متضاد لوگ ہیں۔ ان کی فکر اور ان کے ارادوں میں تضاد پایا جاتا ہے، ان کے عمل میں اور ان کے قول میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ان کی زبانوں پر کچھ اور ہے اور ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہے اور ان کے عمل میں کچھ اور ہے۔ ان کے ذہنوں میں اور زبانوں پر یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان ہے، اور جسے اللہ نے بنایا ہے، مقرر کیا ہے، اس پر ایمان ہے، جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان ہے، لیکن طاغوت سے بھی یہ وابستگی رکھتے ہیں، طاغوت سے بھی رغبت رکھتے ہیں اور طاغوت کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ متضاد لوگ وہ ہیں جو شیطان کی گرفت میں ہیں۔ اصل ان کا رہنما پیشوا شیطان ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ شیطان ان کا پیشوا بن گیا ہے، رہنما بن گیا ہے، لیڈر بن گیا ہے، اور وہ انہیں بہت دور حق سے اور حقیقت سے اور خدا سے بہت دور لے جا کر پھینکنا چاہتا ہے اور لے کے جا رہا ہے۔ یہ آیہ کریمہ متوجہ کر رہی ہے ہر مومن کو کہ اپنے رویے پر اور اپنے عمل پر اور خصوصاً تحاکم کے وقت غور کرے، فکر کرے۔ جب ارادہ کرتا ہے تحاکم کا، حاکم بنانے، حاکم ماننے، حاکم چننے کا، اس وقت یہ دیکھے کہ آیا یہ تحاکم الی الطاغوت تو نہیں ہے۔ طاغوت جسے اللہ نے نہیں بنایا اور خود حاکم بن گیا ہے لوگوں کا، یا کچھ طاقتوں نے اس کو حاکم بنا دیا ہے، ٹھونس دیا ہے، اسے قرآن نے طاغوت کہا ہے، جس کے متعلق قرآن کا فرمانا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ آپ نے اس کا انکار کرنا ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ فرمان یہ تھا، حقیقت یہ تھی کہ تم نے اس کا انکار کرنا تھا، تمہارے لیے حکم یہ مقرر کیا گیا تھا کہ طاغوت کا تم نے انکار کرنا ہے۔ یہ طاغوت سے انکار نہیں کرتے، طاغوت سے تعلقات رکھتے ہیں، طاغوت کے ساتھ روابط رکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر طاغوت کو اپنا حاکم و پیشوا بنا لیتے ہیں اور
اس کی حکومت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی حکومت میں رضا ظاہر کرتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا فرمانا ہے یہ شیطان کے پیروکار ہیں، ان کی سیاست، ان کا عمل شیطانی ہے۔ وقد وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ آپ طاغوت کو چھوڑو، تحاکم الی الطاغوت نہ کرو، طاغوت کو اپنا حاکم نہ بناؤ، شیطان کی پیروی چھوڑ دو، شیطانی سیاست ترک کر دو، اور اس مرتبے کی طرف ہو جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ تعالوا الی ما انزل اللہ، اس پست اور گھٹیا عمل سے اوپر آؤ، اونچائی کی طرف آؤ، عظمت کی طرف آؤ، بلندی کی طرف آؤ۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو اس وقت منافق سامنے آ جاتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اور جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور مانع بن جاتے ہیں۔ یہ مضمون جاری ہے۔ اللہ کا جو بیان کردہ نظام ہے، عرض کیا تھا ما انزل اللہ، تعالوا الی ما انزل اللہ، وہ ما انزل اللہ امامت ہے، اللہ کی طرف سے جو نظام بشریت کی ہدایت کے لیے، سیاست کے لیے، مملکت داری کے لیے اور انسانوں کی تدبیر کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ امامت ہے۔ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق اور روایات کی صراحت کے مطابق اور تمام علماء اسلام، تمام مسالک کے علماء کے اتفاق کے مطابق کہ وہ نظام امامت ہے، دین کا نظام امامت ہے اور دین کا حاکم امام ہے۔ اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ یہ امام مقرر کون کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک اتفاق ہے کہ اللہ نے آپ کو امام الناس بنایا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امام مقرر فرمایا اور امامت عطا فرمائی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا، تمام بشریت کا امام مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نظام امامت ہے، لیکن یہ امامت کیسے قائم ہوگی، اس میں ایک گروہ مسلمانوں کا یہ انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ لوگوں نے امام چننا ہے، امام سازی یہ لوگوں کا کام ہے، اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ کی امامت اللہ کی جانب تھی، ہر دور میں امامت مسلمین، حاکمیت مسلمین، زعامت مسلمین یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وہ گروہ جنہوں نے یہ اعتقاد بنایا کہ امامت لوگوں نے چننی ہے، انہوں نے کسی دلیل یا آیت و روایت کے نتیجے میں یہ عقیدہ نہیں بنایا، بلکہ ایک عمل کی توجیہ کے لیے، ایک عمل کو صحیح قرار دینے کے لیے یہ عقیدہ بنایا ہے۔ چونکہ کسی دلیل کے بغیر کہیں بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ امام بنانا امت کا کام ہے۔ تمام امت نے مل کر حاکم چننا ہے، بعض امت نے مل کر حاکم چننا ہے، امت کے سرکردہ افراد نے مل کر حاکم چننا ہے، امت کے کچھ کمیٹی یا کونسل یا شورا نے مل کر امام چننا ہے، امام المسلمین، حاکم مسلمین۔ ایک کمزور دلیل بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن دوسری طرف باقاعدہ دلیل موجود ہے، قرآنی دلیل ہے،
صریح دلیل نص ہے کہ حاکم و امام اللہ نے مقرر کرنا ہے، اور روایات کے اندر بھی صراحت ہے کہ حاکم و امام اللہ کی طرف سے منسوب ہوگا ہمیشہ کے لیے، یا اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے اور قانون کے مطابق حاکم منتخب ہوگا۔ اس عمل کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، رحلت کے بعد، وفات کے بعد بعض سیاسی شخصیات نے فی الفور انجام دیا، اس عمل کے بعد یہ سوچ پیدا ہوئی، یا اس عمل کی تعویل کے لیے اور اس عمل کی تصحیح کے لیے اور اس عمل کی توجیہ کے لیے یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ امام بنانا امت کا کام ہے، یا امت کے کچھ سرکردہ لوگوں کا کام ہے۔ دلیل نہیں تھی، پہلے اقدام کر دیا انہوں نے، اور اس اقدام کے بعد اب اس اقدام کی جواز کی ضرورت تھی، تو بعد میں جواز بنایا گیا۔ پہلے کام کر دیا گیا، اقدام ہوا، جواز اس کا بعد میں پیش کیا گیا۔ لیکن جو دوسرا نظریہ ہے اس کے مقابلے میں کہ امامت کی تعیین، امامت کی تنصیب، امامت کا تقرر، امامت کو مقرر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ پہلے سے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر واشگاف انداز میں موجود تھا اور ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ عمل جو انجام پایا اور نظریہ اس کی بنیاد پر قائم ہوا، یہ نظریہ چونکہ ایک عمل انجام پا گیا تھا اور اس عمل کو انہوں نے جواز فراہم کر دیا، یہی معمول بن گیا۔ اور دوسرا نظریہ کہ امام اللہ کی طرف سے بننا ہے، اس کے متعلق خاموشی اختیار کر دی گئی، اس سے لا تعلقی برتی گئی اور سکوت ایک نظریے کے طور پہ رہا۔ اس کے حامی اور طرفدار جو شیعہ کہلائے، پیروان امیر المومنین، چونکہ یہ موقف امیر المومنین کا تھا اور درست موقف تھا، قرآن کے مطابق تھا، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق تھا کہ حاکم اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ ایک نظریے اور قول کے طور پر رہا، لیکن نظام کے طور پر نہیں مانا گیا۔ اس نظریے کے حامی موجود رہے ہر دور میں، ہر عصر میں، اور نظام اسی دوسرے نظریے کے مطابق مسلمانوں کے اندر تشکیل پایا۔ اور جو چیز ایک دفعہ رواج پکڑ لے، قائم ہو جائے، لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، جو ہو گیا ہے ہو جانا دلیل ہے کہ ٹھیک ہوا ہے۔ یہ عوامی نفسیات ہے کہ کسی بھی کام کے صحیح ہونے کے لیے وہ علیحدہ سے مستقل دلیل جستجو نہیں کرتے، بلکہ موجودہ حالت اگر ہے غلط بھی ہے تو غلطی کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی غلط ہونا ہی شاید اس کی اصلی یا ٹھیک حالت ہے۔ یہ عوامی نفسیات ہے۔ عوام ان لوگوں کو کہتے ہیں، عام طور پر جو رائج ہے لفظ عوام و خواص کا، وہ وسائل زندگی کے لحاظ سے ہوتا ہے یا اجتماعی مقام و مرتبے کے لحاظ سے عوام و خواص تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن سوشیالوجی میں، علم الاجتماع میں، عوام و خواص وسائل زندگی، مال و دولت یا اجتماعی حالت کی وجہ سے نہیں تشکیل پاتے، بلکہ عوام و خواص کی تقسیم ان کے رویے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو غور و فکر کے ذریعے اور جانچ پڑتال کے ذریعے کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو دلیل جستجو کرتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال میں لاتے ہیں، اور پھر کوئی فیصلہ اپنے متعلق یا اپنے ماحول کے متعلق یا اپنے ملک و قوم کے متعلق سوچ کر، پرکھ کر، تشخیص دے کے دلیل کے ساتھ اگر انتخاب کریں، ان کو خواص کہتے ہیں۔ یہ خواص ہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ زحمت گوارا نہیں کرتے،
نہ سوچتے ہیں، نہ پرکھتے ہیں، نہ تشخیص دیتے ہیں، نہ دلیل تلاش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے ماحول میں متاثر کن شخصیات کو دیکھتے رہتے ہیں، برجستہ اور نمایاں شخصیات کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کدھر جاتے ہیں، یہ کس طرف مائل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، ہر گاؤں کے اندر، ہر آبادی کے اندر، ہر قبیلے کے اندر، ہر شہر کے اندر کسی بھی وجہ سے ان کی شخصیت دوسروں سے ذرا ممتاز بن جاتی ہے۔ تو یہ جو ممتاز شخصیت رکھتے ہیں، نمایاں شخصیت رکھتے ہیں، جن کی شخصیت مشہور ہو جاتی ہے، شہرت جن کو مل جاتی ہے، باقی ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ مثلا گاؤں کا نمبردار کیا کرتا ہے، گاؤں کا تعلیم یافتہ فلاں بندہ وہ کیا کرتا ہے، عالم کیا کہتا ہے، وہ نواب یا سردار کیا کہتا ہے، جو کچھ اس نے کہا یہ اسے مان لیتے ہیں۔ انہیں عوام کہتے ہیں، عوام۔ اور اسی حرکت کی وجہ سے، اسی رویے کی وجہ سے یہ حالت انسانی نہیں ہے، یہ کام اس عمل کی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے کہ کل انعام، یہ مویشیوں کا رویہ ہے۔ انسان کو اللہ نے سوچ دی ہے، ہر ایک کو دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان پیدا نہیں کیے کہ کچھ خواص اور کچھ عوام ہوں، یعنی کچھ سوچ سمجھ کے کام کریں اور کچھ دیکھا دیکھی کام کریں۔ اس طرح تقسیم اللہ نے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا ذہن، ایک جیسی عقل، سوچ سب کو دے دی ہے، عورت کو، مرد کو، غریب کو، امیر کو، شرقی کو، غربی کو، کالے کو، گورے کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، بلکہ صرف دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں کہ ان کے پارٹی لیڈر نے کیا کہا ہے، ان کے خاندان کے بڑے آدمی نے کیا کہا ہے، کسی مشہور شخصیت نے کیا کہا ہے، کسی علامہ نے کیا کہا ہے، جس سے متاثر ہیں اس نے کیا کہا ہے، یہ صرف اس کو دیکھتے ہیں، جو وہ کہہ دے اسے مان لیتے ہیں، دیکھا دیکھی اور سن کے جو فیصلہ کریں، اقدام کریں، انہیں عوام کہا جاتا ہے۔ یہ عوامی نفسیات ہے، لوگوں کی نفسیات ہے، اور اسی سے گمراہی زیادہ پھیلتی ہے۔ عوام جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں، سامری جلدی ان کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کرنے والے لوگ فوراً عوام کو ورغلا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اسی نفسیات کی وجہ سے۔ چونکہ یہ نمایاں لوگوں کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، دلیل کو اہمیت نہیں دیتے، وحی کو اہمیت نہیں دیتے، دین کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ شخصیات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ وجہ بنی کہ جب ان مشہور معروف شخصیات نے، مؤثر شخصیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ فیصلہ کیا حاکمیت کا اور عوام کو سنایا، عوام نے سنتے ہی مان لیا، سوچا نہیں، پرکھا نہیں، فکر نہیں کی، غور نہیں کیا، جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا کہ آیا حاکمیت کا انتخاب، یہ نہیں دیکھا کہ 2 مہینہ 10 دن پہلے اسی موضوع پر، حاکمیت کے موضوع پر، امامت کے موضوع پر، رسول اللہ کے بعد جانشین رسول اللہ کے موضوع پر خود رسول اللہ نے ایک بڑے اہتمام کے ساتھ اس موضوع پہ رہنمائی کی ہے۔ خطبہ غدیر میں، قوم غدیر میں رسول اللہ نے اسی موضوع پر خطبہ دیا اور اسی موضوع پر اہم اعلان کیا، اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں۔ 2 مہینہ پہلے، انتخابات سے 2 ماہ پہلے آیات نازل ہوئیں، ٹھیک 2 ماہ 10 دن پہلے رسول اللہ کی وفات سے۔ 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ نے خطبہ دیا، 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو، اور 28 صفر 11 ہجری کو رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ اب یہ 2 ماہ 10 دن یہ عرصہ بنتا ہے۔ 2 ماہ 10 دن اللہ کی وحی نازل ہوئی،
آیات نازل ہوئیں اسی موضوع پر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ 2 ماہ 10 دن اللہ کے رسول نے ایک قومی اجتماع کیا حجاج کا، ایک بڑی جمعیت، ہزاروں کی تعداد میں جمعیت موجود تھی۔ اس وقت کے تمام مسلمان خطوں سے آئے ہوئے لوگ وہاں اس کے اندر شریک تھے، حج کر کے آئے تھے، اور اس میں رسول اللہ نے اسی موضوع کے اوپر خطبہ دیا اور اعلان فرمایا جو تمام تاریخی کتب کے اندر موجود ہے۔ اور 2 ماہ 10 دن بعد رسول اللہ کی وفات ہوئی، اور جس دن وفات ہوئی اسی دن انتخابات ہوئے، اور انتخابات کا اعلان آ کے ان لوگوں کے مجمع میں نہیں کیا گیا، ایسے اطلاع دی گئی، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو خبر ملی، کوئی اجتماع نہیں ہوا۔ اب وہ 2 ماہ 10 دن پہلے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اور قرآن کی آیات نازل ہوئیں، ان میں غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، توجہ نہیں کی کہ اس موضوع پر تو فیصلہ ہو گیا ہے، یہ موضوع تو بیان کر دیا گیا ہے، یہ موضوع تو طے پا گیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد امام کون ہوگا۔ واضح صورت میں ولایت امیر المومنین کا رسول اللہ نے اعلان کیا، وہ ماحول بنایا، اس صحرا کے اندر پالان کا ممبر بنایا، اس کے اوپر خود تشریف فرما ہوئے، امیر المومنین کو کھڑا کیا، ہاتھ بلند کیا، اور تمام مجمع نے تحسین کی وہاں پر اور بیعت کی امیر المومنین کے ہاتھ پر، اور 2 ماہ 10 دن کے بعد انتخابات ہوئے۔ تو یہی نفری انتخابات کا اعلان سن کر مطمئن ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ یہ عوامی نفسیات ہیں۔ یہ اگر یہ خواص ہوتے، غور کرتے، فکر کرتے، سوچتے کہ 2 ماہ پہلے تو کچھ اور طے ہوا اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، یہ اجلاس بنتا ہی نہیں تھا انتخابات کا موضوع ہی نہیں ہے امامت سرے سے۔ جس موضوع پہ انتخابات ہوئے ہیں یہ انتخابات کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ انتصاب کا موضوع ہے، یہ انتصابی موضوع ہے۔ اس کے اوپر کیوں میٹنگ کی، اس کے اوپر کیوں اکٹھے ہوئے؟ پھر چند افراد اکٹھے ہوئے، ان چند افراد نے اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے فیصلے کے بالکل برعکس آ کر فیصلہ کر کے لوگوں کو سنا دیا، اور لوگوں نے وہ فیصلہ سن لیا۔ جس طرح یہ لوگوں کی نفسیات ہے، جس طرح رسول اللہ نے اعلان کیا کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے بخن بخن کی، واہ واہ۔ بخن بخن کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ۔ بخن مبارک کو نہیں کہتے، یہ غلط ترجمہ ذاکروں نے مشہور کرا دیا، بخن بخن یہ مبارک ہو، بخن بخن یعنی واہ واہ۔ چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے، عربی جب مبارک دیتے ہیں تو مبارک ہی کہتے ہیں، بارکا کہتے ہیں، بخن نہیں کہتے مبارک کی جگہ پر، بخن واہ واہ ہے۔ رسول اللہ کا اعلان ہوا، اس کو واہ واہ کیا، اور رسول اللہ کے اعلان کے بالکل مخالف انتخابات ہوئے، اس کو بھی شرکت کی، اس کو بھی مان لیا، اس کا بھی فیصلہ تسلیم کر لیا۔ یہی عوامی نفسیات ہیں۔ اگر کوئی عوامی نفسیات پڑھ لے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہے، جس طرح ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے، کامیاب سیاستدان وہ ہے جو لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے، کامیاب پیر وہ ہے جو لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھائے، کامیاب عالم وہ ہے جو لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھائے۔ ہر کامیاب شخص لوگوں کے اندر وہ ہے جو لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے، جو انہیں بے وقوف بنائے، وہ زیادہ موفق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے علامہ اقبال وہ تھے جنہیں لوگوں کی کمزوریاں سب سے بہتر پتہ تھیں، کم از کم بر صغیر میں ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کی اور عوام کی کمزوریاں سب سے زیادہ حکیم الامت علامہ اقبال کو معلوم تھی، اور ان کمزوریوں کی انہوں نے نشاندہی بھی کی اور ان کا علاج بھی کیا، لیکن ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر چاہتے، جس شخص کو اتنی کمزوریاں گہرائی میں پتہ ہیں، اگر وہ فائدہ اٹھاتے تو علامہ اقبال خود ایک اپنا مذہب بنا سکتے تھے، دعوی نبوت کر سکتے تھے، دعوی امامت کر سکتے تھے۔ اتنا علم و فضل تھا، چونکہ ہندوستان میں جہلاء نے بھی
مذہب بنائے، لوگوں نے مان لیے، آج بھی بنا رہے ہیں، لوگ مان رہے ہیں۔ علامہ اقبال تو بہت فاضل شخصیت تھے، ان کے تو بہت دلائل تھے ان کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ ان پڑھوں نے فرقے بنا کے قبول کروا لیے، لوگوں میں منوا لیے، تو علامہ اقبال بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کی بے شعوری کو ختم کرنے کے لیے علاج کیا، اور لوگوں کو پسند نہیں ہوتے عموماً طبیب، حکیم، عوام کو پسند نہیں ہوتے، ان کو پسند وہ ہیں جو ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے امیر المومنین کو پسند نہیں کیا لوگوں نے، چونکہ امیر المومنین نے فائدہ نہیں اٹھایا، لوگوں کے ضعف سے، کمزوری سے، عوامی پن سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ سیاست جو یہاں آپ کے یہاں انتخابات میں ہو رہی ہے، یہ لوگوں کے عامیانہ پن سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح مداری کی طرح سیاستدان جو حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت، عجیب و غریب جھوٹ بولتے ہیں، انہی عوام کے سامنے آ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ جو ملک تباہ کرتے ہیں یہی پھر آ کے عوام کو کہتے ہیں ہم ملک بنائیں گے، ہم آپ کی خدمات کریں گے، ہم آپ کو رفاہ دیں گے، اور یہ بے وقوف پھر مان لیتے ہیں ان کی بات۔ جیسے ایک ڈاکو آئے، ان کا سارا سامان چرا کے لے جائے، اور پھر جلسہ بلا کے تقریر کرے کہ تمہارا جو سامان چوری ہوا ہے ہم سب پورا کریں گے، اس سے بہتر بنا کے دیں گے، یہ پھر اس کو مان لیں کہ ٹھیک ہے، یہ کہہ جو رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا۔ اس طرح انتصاب کے مقابلے میں انتخاب یہاں سے شروع ہوا۔ جمہوریت امامت کے مقابلے میں ایسے آئی، انتخاب یوں ہوا۔ امامت کا معنی واضح ہونا ضروری ہے۔ گزشتہ شب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شناخت امامت کی ضروری ہے۔ امامت سے دوری کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ امامت کو درست طریقے سے کھولا نہیں گیا، سمجھا نہیں گیا، حتیٰ مدارس میں، حتیٰ دینی علوم میں بھی نہیں کھولا گیا۔ آپ امامت کو علوم میں ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں نہیں پڑھتے۔ وجہ یہ جو امامت کا موضوع کھلتا نہیں ہے، علوم میں جا کر کھولتے ہیں ہم، اور وہاں مزید یہ موضوع مبہم ہو جاتا ہے، مجمل ہو جاتا ہے، گول مول ہو جاتا ہے، سمجھ سے بالا ہو جاتا ہے۔ ایسی چونکہ علوم اس طرح سے، خصوصاً دینی علوم، دنیاوی علوم تدوین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آسان سے آسان تر بنایا جائے اس کو۔ بالکل مختلف روشیں ہیں دینی علوم کی اور دنیاوی علوم کی۔ دنیاوی علوم میں آپ پرانی کتابیں اٹھائیں آج سے 10 سال پہلے کی، وہ مشکل ہوں گی، اور آج کی کتابیں اٹھائیں تو یہ زیادہ آسان ہے ان کی نسبت، چونکہ مسلسل ان کتابوں کے جو بورڈ ہوتا ہے کتابیں لکھنے والا، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا آسان بنا سکتے ہیں نصاب کو اتنا بنایا جائے۔ دینی علوم نصاب میں عمدن یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا مشکل بنا سکتے ہو اس کو بناؤ، اتنا مشکل بناؤ کہ کسی کو پلے نہ پڑے، سمجھ میں نہ آئے۔ جب بالکل سمجھ سے بالا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں بڑی پختہ کتاب ہے، بڑی محکم کتاب ہے، بڑا متقن متن ہے، یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک کتاب جو عموماً مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور بڑے درجے میں، کفایت الاصول ہے، اصول فقہ کی کتاب ہے، علم الاصول کی، اور اس کا نام ہے کفایت الاصول۔ اس کے لکھنے والے بہت بڑی شخصیت ہیں، آخوند کاظم خراسانی، محقق خراسانی کے نام سے معروف ہیں۔ یہ محقق، انہوں نے 25 سال میں کتاب لکھی ہے، ایک جلد 200-250 صفحے کی کتاب ہے، اور 25 سال لگے ہیں اس کتاب کو تدوین کرنے میں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنا کیا ہے ایک کتاب کے اندر کہ اس کو 25 سال لکھنے میں لگ جائیں۔ وہ یہ کرتے تھے کہ کتاب کا مسودہ تیار کرتے تھے اور پھر اسے پڑھاتے تھے، خود ایک کلاس کو پڑھاتے تھے۔ پڑھاتے ہوئے وہ کلاس والے آسانی سے جو یہ پڑھاتے تھے وہ اس کتاب کو سمجھ جاتے تھے، اور کلاس والے جو ہی سمجھتے تھے تو یہ محقق یہ سمجھتے تھے کہ کتاب ابھی ناقص ہے، کیوں کہ میں نے پڑھائی ہے، سب کو سمجھ آ گئی ہے، لہٰذا وہ دوبارہ شروع کرتے تھے اس کو مشکل بنانا۔ مشکل بناتے، پھر پڑھاتے آ کر، پھر اب پہلے کی طرح تو نہیں ہوتا، زیادہ مشکل ہو گئی ہے،
کچھ کو سمجھ میں آتی تھی، کچھ کو نہیں آتی تھی. مثلا 5-10% کو سمجھ نہیں آئی، باقی سب کو 90-80-90% کو سمجھ میں آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ اب بھی صحیح نہیں ہے یہ کتاب، پھر دوبارہ نئے سرے سے تدوین کی. اور اس طرح 25 سال میں پڑھائی بھی ہے اور 25 سال میں لکھی بھی ہے. اور آخری دورہ پڑھایا انہوں نے جب کتاب کا، تو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ اب بہترین کتاب ہے، اور اسی وقت سے یہ نصاب کی سب سے اہم اور بنیادی کتاب بن گئی ہے. اور اسی کو پڑھا کے استادوں کی ہڈیاں بالکل وہ بھیجا ان کا ختم ہو جاتا ہے. اسی کتاب کو اس کے ضمیریں سمجھنا اور اس کے اشارے سمجھنا اور اس کے کنائے سمجھنا اور اس میں جو سمندر کوزے میں بند ہوا ہے، یہ ایک روش ہے. اس روش کا نقصان یہ ہے کہ دین کی کتاب ہے، علم دین ہے. علم دین کو جب آپ پیچیدہ کرو گے، مشکل بناؤ گے، تو وہ جو مطلب ہے وہ گم ہو جاتا ہے. عبارتیں جب پیچیدہ بناؤ گے تو مطلب گم ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت مشکل تھا، ناقابل فہم تھا پہلے قرآن. انہو قرآن، کس طرح سے فی کتاب مکنون، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ کتاب مکنون تھی، یعنی کتاب جو انسانی دسترس سے باہر، پنہان، ناقابل فہم. مکنون جس کے سامنے حجاب اور پردے تھے، کسی کی جرأت طاقت نہیں تھی کہ قرآن کو سمجھ سکے. مکنون تھی. وہ مکنون کو تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا سوائے مطہرون کے، جبکہ سمجھانی عام لوگوں کو تھی، اہل زمین کو سمجھانی تھی. پھر کیا اس کو نازل کیا یعنی آسان بنایا، تنزل دیا، آسان بنایا. اس مکنونیت سے باہر لائے اور الفاظ میں ڈالا، اس کو پھر مبین بنایا، عربی بنایا، مبین بنایا، آسان بنایا. اور پھر آخر میں بارہا یہ تذکر دیا کہ لقد یسرنا القرآن، اس قرآن کو بہت آسان اور سہل اور قابل فہم بنا دیا. نازل کیا، مبین کیا، بیان کیا، واضح کیا، اس کا ابہام ختم کیا اور آسان بنا دیا. ہدایت ایسی ہونی چاہیے، آسان ترین روش کے ساتھ ہدایت منتقل ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک روش بن گئی ہے مدارس کے اندر کہ پیچیدہ بنایا جائے، ہر مطلب کو بہت پیچیدہ اور مشکل بنایا جائے. یہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک نفسیات ہے کہ کیوں ایسے کیا جائے، کیوں آسان بات کو مشکل کر کے پیش کیا جائے. یہ بھی ایک دردناک کہانی ہے اس کے پیچھے. چونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ جو مطالب ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے مدرسوں سے باہر عوام پہ تو جانا ہی نہیں ہے. عوام سے بالکل نا امید تھے، مایوس تھے. اپنا ایک حلقہ بنا لیا تھا استاد شاگرد کا، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ دین ہمیشہ استادوں سے استادوں کو پڑھنا ہے، استادوں سے طالب علموں کو پڑھنا ہے. لوگوں میں یہ جانا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے استاد سے استاد کی طرف جائے تو جتنا مشکل ہو اتنا بہتر، لیکن جب لوگوں کے لیے ہو تو اسے آسان ہونا چاہیے. ہدایت لوگوں کے لیے، ہدن للناس، عوام کے لیے آسان بنا کر اسے پیش کیا جائے. اب جب یہ علوم پیچیدہ کرتے ہیں، ان کو مشکل کرتے ہیں، اس سے زیادہ ایک اور مشکل کتاب ہے جو عقائد کی کتاب ہے. یہ اصول فقہ کی کتاب ہے. اس سے بھی مشکل ایک کتاب ہے تجرید الاعتقاد، خواجہ طوسی کی ہے، جس میں امامت کی بحث ہے، توحید کی بحث ہے، عقائد کی بحث ہے جس کے اندر. اور یہ کتاب خواجہ طوسی کے شاگرد علامہ ہلی نے ترجمہ کی اور شرح کی ہے، تفسیر کی ہے. یہ بالکل شارٹ ہینڈ ہے یہ کتاب، ٹیلی گرافک زبان ہے اس کی. اور کہا جاتا ہے کہ اگر علامہ ہلی اس کی تفسیر نہ کرتے تو یہ شاید روئے زمین پہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آنی تھی یہ کتاب. علامہ ہلی نے اس کی تفسیر کی کشف المراد کے عنوان سے،
اس کے باوجود ابھی بھی یہ خود کشف المراد بہت مشکل کتاب ہے. ابھی بھی مدارس کے اندر آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو یہ کتاب پڑھا سکیں. ایران کے مدارس میں کچھ شخصیات ہیں جو مدرس کے نام سے معروف ہیں، جن کا عنوان ہی مدرس ہے، جیسے مدرس زنوزی، مدرس نوری، یا وہ معروف شخصیت سید حسن مدرس. یہ ان کے القابات نہیں تھے، فیملی نیم نہیں تھا ان کا مدرس ہونا، یہ شہرت تھی ان کی، مدرس کہلاتے تھے. یہ کیوں مدرس کہلاتے تھے؟ اس لیے کہ یہی کتاب کشف المراد جو پڑھا لے اسے وہ مان لیتے تھے یہ مدرس ہے. آج کی زبان میں یعنی پروفیسر، عام آپ کی زبان میں مدرس یعنی پروفیسر. پروفیسر کس کو کہتے تھے؟ جو کشف المراد پڑھا لے، تدریس کر لے. بڑے بڑے فن خوان استاد بھی نہیں پڑھا سکتے. علامہ ہلی نے اس کتاب کی تشریح میں کئی جگہ پر کہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے، میں نہیں سمجھا. شاگرد ہیں خواجہ طوسی کے، اتنی مشکل بنائی ہے خواجہ طوسی نے عقیدوں کی کتاب، عقائد کی کتاب، کہ اپنا شاگرد، لائق ترین شاگرد، نابغہ روزگار علامہ ہلی، وہ بھی عاجز آ گیا اس کو سمجھنے سے. اب ظاہر ہے اگر اس طرح علوم مشکل بنائے جائیں گے تو پھر تو معارف مبہم ہو جائیں گے. پھر کس سے توقع ہے کہ امامت و توحید کو سمجھیں گے لوگ؟ جس کتاب کا متن اتنا سخت ہو، ہم یہ توقع رکھیں گے یہ عام طالب علموں کو سمجھ میں آئیں گے یہ مطالب. اور یہی حال تفاسیر کا ہے. قرآن پڑھیں بات زیادہ آسان ہو جاتی ہے، تفسیر پڑھیں بات الجھ جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے. تفسیریں زیادہ مشکل ہیں قرآن کی نسبت. اس وجہ سے امامت کو صحیح تبیین کی ضرورت ہے. ہم زیادہ امامت پہ استدلال کرتے ہیں. یہ بات آپ عزیزان جوانان بھی اپنے پلے باندھ لیں، طلاب بھی، علماء بھی، کہ دین کو تبیین کی ضرورت ہے، استدلال نہیں چاہیے، تبیین چاہیے. تبیین یعنی وضاحت، تفسیر، کھولیں. دینی مطلب کو صرف آپ اس کا مفہوم کھول کے بیان کریں. یہ مفہوم اگر کھل جائے پھر اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل خود اس کے اندر موجود ہے. ہر مطلب اپنی حقانیت پر خود شاہد ہے، گواہ ہے. سورج کو دلیل نہیں چاہیے، سورج کو فقط طلوع چاہیے. طلوع ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے تو خود اپنے آپ کو ثابت بھی کر دیتا ہے. یہی حال قرآنی حقائق کا ہے، دینی حقائق کا ہے. سورج کی طرح ہیں، طلوع مانگتے ہیں. یہ حقائق طلوع کریں، دلیل خود ان کے اندر موجود ہے. وہ روشنی، وہ حقانیت اور وہ پائیداری ان کے اندر، استحکام موجود ہے ان کے اندر. علیحدہ سے ہم دلائل میں نہ پھنسے رہیں، تبیین زیادہ مانگتے ہیں. امامت کی وضاحت کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء نے کوشش کی ہر زمانے میں کہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر بناؤ ان کو، ہر مطلب کو، توحید کو. اور جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کا بھی. توحید کسی زمانے میں طاقت کا نام تھا، توحید کسی زمانے میں حکومت کا نام تھا، قدرت کا نام تھا، پاور کا نام تھا. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. آج فقط ایک مسئلہ علم کلام بن گیا ہے، اور وہ بھی پیچیدہ مسئلہ. توحید سمجھنا، توحید پڑھانا مشکل ترین ابواب میں سے توحید کا باب ہے، جبکہ قرآن میں سب سے آسان باب توحید ہے. یہ علوم نے جہاں بہت ساری اعلیٰ خدمات پیش کی ہیں، ساتھ یہ مشکل بھی علوم نے ایجاد کی ہے. اب ہم امامت کو چونکہ علوم کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، وہیں پہ مطلب ڈور کا سرا گم ہو جاتا ہے. امامت کی وضاحت نہیں ہوتی. امامت عقیدہ ہے، امامت ایک ذہنیت ہے، امامت ایک ملکوتی مقام ہے. امامت قطبیت کو کہتے ہیں، ابدال کو کہتے ہیں، امامت غوث کو کہتے ہیں، مرشد و پیر کو کہتے ہیں، مانوی روحانی شخصیت کو کہتے ہیں. امامت کیا ہے؟ اس کو
پیچیدہ بنا دیا گیا. امامت زعامت ہے، امامت ریاست ہے، امامت قیادت کا نام ہے، امامت اسی رہنما پیشوا کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے منسوب کیا جائے امت کی ہدایت کے لیے. امامت اللہ کی طرف سے. امامت کے اندر توحید موجود ہے. امامت تنہا توحیدی نظام ہے، واحد توحیدی نظام دنیا کے اندر، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے. الہی و توحیدی تنہا واحد نظام. کوئی دوسرا نظام دعویٰ کر کے ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ الہی اور توحیدی ہے. خوب، اگر لوگ مل کے کسی کو چن لیں تو یہ الہی کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ سے کیا ربط ہے اس کا؟ اگر انتخابات ہوں، لوگ مل کر کسی کو چن لیں، اپنا حاکم بنا لیں، اور پھر یہ کہیں کہ یہ الہی رہنما ہے، یہ کہاں سے الہی کیسے ہو گیا؟ اللہ سے تعلق اس کا کیا ہے؟ ربط کیا اس کا اللہ سے؟ انتخابات سے کبھی توحیدی نظام قائم نہیں ہو سکتا. توحیدی نظام جو اللہ کی جانب سے ہوگا، خدا جس کو مقرر کرے، وہ توحیدی نظام ہے، اور وہ تنہا امامت ہے. جمہوریت عوامی نظام، جمہور عوام کو کہتے ہیں. جمہور عربی لفظ ہے اور عوام کے معنی میں، اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے عوام، عام لوگ. جمہور عام لوگ. عام لوگ جو چیز بنائیں وہ تو عوام کی ہے. امامت زعامت ریاست قیادت حکومت کا نام ہے. امامت کا مطلب ہی، اب اس کے بعد آپ ترجمہ امامت کا ہمیشہ حکومت کریں. امامت یعنی حکومت، امامت یعنی ریاست، امامت یعنی قیادت، امامت یعنی زعامت، رہبری، پیشوائی. کون سی پیشوائی؟ جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے مقرر ہے. اللہ کی طرف سے ہونا امامت کا بنیادی رکن ہے، اللہ کی جانب سے ہونا، یہ امامت کا بنیادی ستون ہے. اگر اس کو ہٹا دیا جائے پھر امامت ختم ہو جاتی ہے، وہاں امام نہیں رہتا، امام کی جگہ دوسرا کوئی آ جاتا ہے. یعنی اللہ سے جو ہی تعلق حاکم کا کاٹیں گے آپ، جیسے ایک رسول ہے. بہت سارے دنیا میں لوگوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے، انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا. کہہ تو رہے ہیں ہم رسول ہیں، لیکن اللہ نے نہیں بنایا ان کو. بس اس کا مطلب ہے یہ رسول خدا نہیں ہے، یہ عوام نے ان کو رسول بنایا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، قبیلے نے بنایا ہے، گھر والوں نے بنایا ہے. کتنے لوگ ہیں جھوٹے جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے، وہ یہ جھوٹے مہدی ہیں، دروغگو مہدی ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا کہ ہم عیسیٰ مسیح ہیں. اسی پاکستان کے اندر آپ کے زمانے میں، آپ کے موجودہ زمانے میں بھی چند سال پہلے وہ شخص جیل میں مر گیا، گوہر شاہی. اس نے دعویٰ کیا تھا پہلے مہدویت کا، پھر رسالت کا، مسیحیت کا، کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں. یہ قادیانی جن لوگوں کو کہا جاتے ہیں، مرزا غلام احمد جس نے رسالت و نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پہلے اس نے دعویٰ کیا مہدویت کا، پھر اس نے دعویٰ کیا مسیحیت کا، پھر اس نے دعویٰ کر دیا میں ہوں آخری نبی، خاتم الانبیاء. خاتم نہیں ہے بلکہ میں ہوں. اس نے کہا رسالت کا در کھلا ہوا ہے. یہ جھوٹے ہیں سارے، ان سے تو نہیں قائم ہو جاتی رسالت. اگر کوئی جھوٹا، اگر ایک قبیلہ مثلا قادیانی سارے مل کے جس کو رسول کہیں تو ہم رسول مانیں گے اس کو. رسول اللہ نے بنانا ہے، امام اللہ نے بنانا ہے. جب اللہ نے بنانا ہے، امام حاکم وہی ہے جو اللہ نے بنانا ہے. جس سے اللہ نہ بنائے اور حاکم ہو، قرآن فرماتے وہ طاغوت ہے. وہ طاغوت ہے. وہ جس نام سے بنے، مثلا قادیانی جو غلام احمد، مرزا غلام احمد جو ان کا مرزائیوں کا، قادیانیوں کا رہبر ہے، اس نے آ کے لوگوں کو چرس و بھنگ و شراب اور
فساد کی طرف تو نہیں دعوت دی، وہ بھی لوگوں کو یہ کہتا تھا عبادت کرو، فلاں کرو، تقوی، نیکیاں کرو، اچھائی کی طرف دعوت دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود کاذب، ملعون اور جھوٹا آدمی ہے۔ کیوں؟ اسے اللہ نے نہیں بنایا۔ یہ نیک آدمی، نیکیوں کی طرف بلانے والا جھوٹا ہے، ملعون ہے، چونکہ اسے اللہ نے نہیں بنایا۔ نیک ہونا کافی نہیں ہے، اللہ کی جانب سے ہو، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ امامت کا مطلب سادہ الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، وہ زعامت، ریاست، حکومت، قیادت، حاکمیت جو اللہ کسی کو عطا کرے، جس کا جواز اللہ کی جانب سے ہو۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ یہی حاکم، زعیم اور رئیس جسے عوام حاکم بنا دے، حاکمیت جمہور کی جانب سے ہو، زعامت، سالاری جمہور کی طرف سے ہو۔ خوب، امامت اور جمہوریت میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ بنیادی فرق حاکمیت کا نہیں ہے، بنیادی فرق حاکم بنانے والے کا ہے۔ ہیں دونوں میں حاکمیت، امامت میں بھی جو امام ہے حاکم ہے، فرمان روا ہے، جمہوریت میں بھی جس کو انتخاب کر لیا جائے یہ بھی فرمان روا ہے۔ پس فرمان روا دونوں بنتے ہیں، فرق یہاں نہیں ہے کہ یہ فرمان روا ہے وہ فرمان روا نہیں ہے، دونوں فرمان روا ہیں، لیکن یہ جمہور نے بنایا ہے، وہ اللہ نے بنایا ہے۔ امام اللہ نے بنایا ہے حاکم، اسے جمہور نے بنایا ہے حاکم۔ دراصل جمہوریت میں جمہور جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کا کام کرتے ہیں، یعنی جمہور وہی کام کرتے ہیں جو امامت میں اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کرنا ہے۔ تعین حاکم، تقرر حاکم، نصب حاکم، یہ اللہ کے اختیارات میں سے ہے۔ جمہوریت میں یہ جمہور کے اختیارات میں سے ہے۔ خب اب جمہوریت میں ہوا کیا؟ اصل بات ہوئی کیا ہے؟ آپ چونکہ ہم جمہوریت کو سمجھے نہیں ہیں، اس وجہ سے حساسیت بھی نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جائے، اندر سے کھولیں جمہوریت کو، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کس میں ملوث ہیں اور ہمارے اوپر کیا چیز سایہ ڈالے ہوئے ہیں۔ جمہور کا مطلب، آپ جمہور سے علیحدہ پہلے کوئی اور مثال ذہن میں رکھ لیں۔ آپ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن آپ پڑوس میں جائیں ہندوستان میں، وہاں پر چونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے، پاکستان کی آبادی سب ملا کے مسلمان غیر مسلمان ملا کر 22 کروڑ ہے اس ناقص مردم شماری کے مطابق۔ ان کے ہاں 1 ارب 22 کروڑ ہے۔ وہ ہم سے کتنے زیادہ ہیں؟ 1 ارب 100 کروڑ۔ ہم 22 کروڑ ہیں، وہ 122 کروڑ ہیں، 100 کروڑ ہم سے زیادہ ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ 22 کروڑ یہاں ان کو روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، تو 122 کروڑ کو بھی زیادہ کھانا چاہیے، زیادہ راشن چاہیے ان کو۔ 22 کروڑ بیمار ہوتے ہیں، اسپتالیں بھری ہوئی ہیں۔ 122 کروڑ زیادہ بیمار ہوتے ہیں چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، جمعیت زیادہ ہے۔ یہ 22 کروڑ یہ مشکلات میں ہوتے ہیں، 122 کروڑ زیادہ مشکلات میں ہوتے ہیں چونکہ تعداد زیادہ ہے ان کی، 100 کروڑ زیادہ ہیں وہ۔ یہ 22 کروڑ جب پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، یہ رجوع کرتے ہیں مزاروں پہ، اپنے اپنے مذہب کے مطابق کسی مزار پہ جاتے ہیں، وہاں منت، نیاز، حاضری، اور پھر ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مثلا ان 22 کروڑ کو بچہ چاہیے، تو یہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو مزار ہے مقدس ان کے علاقے میں، وہاں حاضر ہوتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، بچہ مل جاتا ہے۔ ان کے زیادہ بچے ہوئے ہیں، 100 کروڑ زیادہ پیدا ہوئے ہیں وہ ہم سے۔
ظاہر ہے یہ جو 100 کروڑ زیادہ ہیں غیر معمولی تعداد ہے. دنیا میں کوئی ملک ابھی تک 100 کروڑ کی آبادی کی حد تک نہیں پہنچا. چین اور ہندوستان ہے جو 100 کروڑ سے آگے نکل گئے ہیں. باقی ابھی 100 کروڑ تک بھی نہیں پہنچے, 100 کروڑ سے بہت نیچے ہیں باقی. یہ 2 ملک ہیں جو 100 کروڑ کی حد کو کراس کر گئے ہیں, آگے چلے گئے ہیں. خوب یہ 100 کروڑ اتنے پیدا ہوئے ہیں, ظاہر ہے ان میں سے بہت سارے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ نظر نیاز سے پیدا ہوئے ہیں. 100 کروڑ میں سے آپ کہیں 25 کروڑ تو نظر نیاز سے ہی پیدا ہوئے ہوں گے. شادی ہو گئی, بچہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ نظر نیاز کی. کہاں نظر نیاز کرتے ہیں یہ جا کر؟ یہ تو مزاروں پہ نہیں جاتے, چونکہ مسلمان نہیں ہیں اکثریت, ہندو ہیں. ہندو نظر نیاز کے لیے کہاں جاتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم جی؟ مندر میں جاتا ہے. مندر میں کیا ہوتا ہے؟ بت ہوتے ہیں, مورتیاں, لکڑی اور پتھر کے مجسمے. کن کے مجسمے ہیں وہ کن کے مجسمے ہیں؟ ان کے مجسمے دیکھیں نا, کئی ہاتھ ہوتے ہیں. ایک ایک مجسمے کے کئی ہاتھ ہوتے ہیں, مثلا 20 ہاتھ ہیں کسی کے. ایک خاص معین عدد ہے ہر مجسمے کے ہاتھوں کا. ایک فلسفہ ہے کیوں اتنے ہاتھ ہیں اس کے, چونکہ اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے, اس کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں, وہ ہر ہاتھ سے ایک علیحدہ کام کرنا ہوتا ہے, اس لیے اس کے بہت زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں. انہی کے پاس جاتے ہیں, انہی کو دودھ پلا. اب تو بعض مسلمان بھی جانا شروع ہو گئے اور شیعہ ہندوستان کے بعض نام نہاد یہ بھی بتوں پہ جانا شروع ہو گئے ہیں اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے. علماء, شیعہ علماء گئے, باقاعدہ دودھ, وہ ان کا چڑھاوا دودھ کا ہوتا ہے, وہ اپنے اس بت کو یا خدا کو دودھ پیش کرتے ہیں جا کر. تو یہ علماء بھی گئے ہیں, شیعہ علماء بھی وہاں پر بت کو دودھ پلا کے آئے ہیں, اس کے اوپر دودھ کا نذرانہ پیش کر کے آئے اور وہاں نظر کرتے ہیں. ان کی نظر پوری ہو جاتی ہے, بچہ ہو جاتا ہے. یہ 100 کروڑ ایسے تو نہیں بن گئے, 100 کروڑ نیچرل بھی ہیں, 100 کروڑ نظر نیاز سے بھی پیدا ہوئے ہیں, ایک بڑی تعداد, بلکہ وہ زیادہ مندروں کے اندر جاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہو کہ یہ اولاد مجھے خدا نے دی ہے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہ بچہ مجھے اللہ نے دیا ہے. نصیری کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا نے دیا, لیکن مولا سے مراد اس کی آگے نہیں بولتے اب آپ. ہاں, مولا علی, علی نے دیا, یہ بچہ علی نے دیا. ایک مسلمان یہ کہتا ہے یہ اللہ نے دیا ہے, نصیری یہ کہتا ہے یہ علی نے دیا ہے. اور اگر ہندوستان میں چلے جائیں, ہندو, وہ اس سے پوچھیں یہ بچہ کس نے دیا, وہ کیا کہے گا؟ یہ رام نے دیا, راما نے دیا ہے, یہ کرشنا نے دیا ہے, یہ فلاں مورتی نے دیا ہے, بت نے دیا ہے. بچہ دینا اللہ کا کام ہے, لیکن لوگوں کو اللہ کا کام کسی اور سے لیتے ہیں. نصیری مولا علی سے لیتا ہے اور ہندو رام اور کرشنا سے لیتا ہے. یہ وہاں سے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے دیا ہے مجھے. آپ کے نزدیک ہندو جو کہتا ہے کہ یہ بچہ میں نے اللہ سے نہیں لیا بلکہ مورتی سے لیا ہے, یہ ٹھیک ہے؟ یہ مورتی اللہ کا کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. یہ بچہ تو اللہ نے دیا ہے لیکن اس نے منسوب مورتی سے کر دیا ہے. اسی طرح جس طرح ہندو وہ چیز جو اللہ دیتا ہے وہ اسے کس سے جا کر لیتے ہیں؟ مورتی سے. جمہوریت میں جو منصب اللہ نے بنانا ہے وہ اللہ کے بجائے کون بناتا ہے؟ جمہور. یہ حاکم جو جمہور نے بنایا ہے. پس جمہور اللہ کا کام کر رہے ہیں بے حیثیت اللہ, بے حیثیت خدا. یہ کرسی خدا پہ جا بیٹھے ہیں جمہور, یہ اللہ کی مسند پہ جا بیٹھے ہیں, یہ عرش پہ جا بیٹھے ہیں. حاکم بنانا اللہ کا کام ہے, امام بنانا اللہ کا کام ہے,
رسول بنانا اللہ کا کام ہے. یہ کام اللہ سے لے کر کس کو دے دیا؟ عوام کو، کہ آپ نے بنانا ہے. تو عوام جب یہ بنانے جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ دراصل حاکم بنانے والے ذرا غور کریں کیا کرنے جا رہے ہیں. مثلا آپ جب جائیں گے حاکم بنانے، ووٹ ڈالنے جائیں گے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ حاکم بنانے جا رہے ہیں. حاکم بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. پس آپ فعل خدا انجام دینے جا رہے ہو. فعل خدا تو وہی انجام دیتا ہے جو خدا ہو جو اللہ ہو. تم اللہ ہو. بھلے یہاں سے نقطہ فہم یہی ہے، باریکی یہی ہے. علامہ اقبال نے جو کہا جمہوریت ایک مجلس شورائے ابلیس، علامہ اقبال کی نظم ہے، پڑھی ہوگی آپ نے، پڑھیے اس کو، وہ جمہوریت کے متعلق ہے. ابلیس کی مجلس شورا، اس میں ابلیس نے پارلیمنٹ بنائی. اس پارلیمنٹ میں ہر علاقے کے نمائندے چنے اور جمہوری ممالک کا نمائندہ آیا اور اس نے آ کر شیطان کو یہ کہا، ابلیس کو، کہ ابلیسی نظام آمریت اس کو خطرہ ہے جمہوریت کی طرف سے، کہ کچھ ملکوں کے اندر آمریت ختم ہوتی جا رہی ہے، جمہوریت شروع ہوتی جا رہی ہے. تو ابلیس نے اس کو ڈانٹا، اس نمائندے کو، اسے کہا کہ تو شیطان کا نمائندہ ہو کر اتنا نافہم ہے، نالائق، کہ تجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ بھی اپنا ہی نظام ہے، یہ جمہوریت بھی اپنا ہی نظام ہے، وہی آمریت ہی ہے، وہی ملوکیت ہے. یہ ہم نے صرف اس کا پیراہن بدل دیا ہے، لبادہ بدل دیا ہے، اس کے کپڑے بدل دیے ہیں، اور یہ ہمارا ہی لباس پہنے ہوئے ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہی ہمارا نظام ہے، اس کے اندر ہمارا ہی نظام ہے. وہ اس لیے وہ بہت اہم ہے، وہ نظم جو علامہ اقبال نے لکھی ہے، ابلیس کی مجلس شورا. یہ کیوں ابلیسی نظام ہو گیا جمہوریت علامہ اقبال کے نزدیک، اور یہ کہاں سمجھ میں آیا؟ ظاہر ہے علامہ اقبال اگر پاکستان کے، ہندوستان کے کسی دینی مدرسے میں پڑھے ہوتے، مرنے تک علامہ اقبال کو نہ قرآن سمجھ میں آنا تھا، نہ امامت سمجھ میں آنی تھی، نہ جمہوریت. علامہ اقبال نے جا کر جمہوریت کے منبع میں، مہد میں، وہاں جا کر جمہوریت کو دیکھا کہ جو لوگ امام ہیں، جہاں جمہوریت پیدا ہوئی ہے، جمہوریت نے جنم لیا، اس کی جنمگاہ، پلیس آف برتھ، وہاں پر گئے اور وہاں دیکھا کہ دیکھو یہ جمہوریت جو نظام ہے یہ کیا ہے. اس کی جائے ولادت میں جا کر اس کو دیکھا اور وہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ تو وہی شیطانی نظام ہے، ابلیسی نظام ہے، اس کو انہوں نے لبادہ پہنا دیا ہے. یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ جنم جمہوریت کا کہاں سے ہوا؟ توجہ فرمائیں. جمہوریت اس تصور کا نام ہے کہ جو حق دین نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، یعنی یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا اختیار ہے، وہ اللہ سے لے کر اللہ کو انکار کر کے، اللہ کو اس نظام سے باہر کر کے، نفی کر کے، اللہ کی نفی کر کے، اور جو اختیارات، جو حق، جو منصب اللہ کے تھے، جو حیثیت و مقام، وہ جمہور کو دے دیا کہ اب جمہور اللہ ہیں. آمریت میں جمہور نہیں ہوتے، رعایا ہوتے ہیں. آمریت میں عوام، لوگ رعایا ہوتے ہیں. رعایا یعنی مویشیوں کی طرح ہیں، اور ملکیت ہیں یہ بادشاہ کی. بادشاہت میں، جس مملکت میں بادشاہت ہو اور کنگڈم ہو، وہاں رعایا ہوتی ہے، وہاں جمہور نہیں ہوتے، رعایا ہے وہ. یعنی جس طرح کھیت بادشاہ کے ہیں، پہاڑ بادشاہ کے ہیں،
دریا بادشاہ کے ہیں، یہ سب اس کی ملکیت ہیں، یہ لوگ بھی اس کی ملکیت ہیں، یہ اموال ہیں، بادشاہ کا مال ہے، یہ اموال ہیں، اشیاء ہیں، جمہور نہیں ہیں۔ جمہور کا مطلب یہ ہے کہ جو کام دین میں اللہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، وہ سب جمہور کا کام ہے۔ یعنی جمہور کو اللہ کی مسند پہ بٹھا دینا، اللہ کے وجود کی نفی کرنا۔ اللہ نہ قانون بنا سکتا ہے، اللہ نہ ہدایت کر سکتا ہے، اللہ نہ حاکم بنا سکتا ہے، نہ حکومت کا منشور بنا سکتا ہے۔ اللہ کو فارغ کر دیا کہ لوگوں سے آپ کا اللہ کا کوئی سروکار نہیں ہے، بلے جس کو اللہ پسند ہے، اللہ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، وہ قانون سے باہر جا کر، حکومت سے باہر جا کر، اپنے گھر کے اندر نجی زندگی میں ایک کمرے میں، اپنی مسجد میں، اپنی امام بارگاہ میں جا کر بے شک اللہ اللہ کر لے، لیکن قانون میں نہ، آئین میں نہیں۔ جمہوریت ایک نظریے کی اولاد ہے، اس نظریے کا نام ہے ہیومنزم، انسان پرستی، انسان محوری۔ ہیومنزم یعنی خدا پرستی کی جگہ، خدا سالاری کی جگہ، اللہ سالاری کی جگہ، اللہ کی حاکمیت کی جگہ انسان ہے محور، انسان ہے اصل، بنیاد انسان ہے۔ ارادہ انسان کا چلے گا، خواہش انسان کی چلے گی، مرضی انسان کی چلے گی، فیصلہ انسان کا ہوگا۔ اس کائنات میں یا اس زمین میں انسان ہے، اللہ کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہیومنزم کا نتیجہ ہے۔ انسان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ انسان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے ہیومنزم کے اندر؟ ہیومنزم نظریہ ہے، فلسفہ ہے، جس کے باطن سے جمہوریت پیدا ہوئی ہے۔ یہ ماں اس کی ہیومنزم ہے، اور ہیومنزم خود ایک شاخ ہے الحاد کی، کفر کی ایک شاخ کا نام ہیومنزم ہے۔ کفر کی وہ شاخ جس کا یہ فرزند ہے وہ ہے میٹیریلزم۔ میٹیریلزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین، یہ مادہ، یہ سب کچھ جو ہے یہ کسی نے بنایا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان میں جمہوریت کی گیم کے لیے نہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، نہ سیاستدان ہونا ضروری ہے، نہ جمہوریت شناس ہونا ضروری ہے، نہ مطالعہ ضروری ہے، نہ کوئی مکتب سیاسی پہچاننا ضروری ہے، نہ علم سیاست ضروری ہے۔ پاکستان میں ابھی یہ پارٹیاں جتنی بھی ہیں جو شور مچاتے ہیں، غریب عوام، کرپشن، فلاں فلاں فلاں، آخرکار وہی فاسد کینڈیڈیٹ سب نے کھڑے کیے ہیں، وہی فاسد، کرپٹ، چور، ڈاکو، بدماش، وہی سب نے کھڑے کیے ہیں۔ کیوں کھڑے کیے ہیں؟ کہتے ہیں چونکہ یہ الیکٹیبل یہ ہیں۔ الیکٹیبل، یہ پہلے وضاحت کی ہے میں نے اس کی سابقہ گفتگو میں۔ الیکٹیبلز جمہوریت کی بنیاد ہے۔ جمہوریت کے ساتھ جو جھانسا ہے، دھوکا ہے، وہ یہی ہے کہ قابل انتخاب، جن کو انتخاب ہونا ہے اور انتخاب ہوں گے، لوگ مجبور ہیں ان کو انتخاب کرنے پر، انہی کو انہوں نے کھڑا کیا، اور وہ بے شک بدماش ہو، وہ کوئی بھی ہو، جمہور پابند ہیں کہ اس کو انتخاب کریں۔ یہ الیکٹیبلز کون ہیں؟ کوئی اپنے علاقے کا بڑا بدماش، ہر ایک چور، ڈکیت، نافہم، لا علم، نابلد، ان میں سے جو، اور دہشت گرد، بعض ان میں سے دہشت گرد ہیں۔ باقاعدہ پاکستان کی رسمی خفیہ ایجنسی نے
یہ پارلیمنٹ جو ابھی ختم ہوئی ہے 5 سال رہی ہے، اس کے اندر 37 آدمیوں کے نام دیے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں کے حامی ہیں. یہ باقاعدہ آدم خور اور انسان کش ہیں. یہ آپ اپنے علاقے کے الیکٹیبلز کو جانتے ہیں، اس کو بات کرنا بھی نہیں آتی، ایک جملہ بولنا نہیں آتا اس کو. جمہوریت کے لیے پاکستان میں کچھ بھی ضروری نہیں، ڈھیٹ ہونا کافی ہے بس. اب دیکھ لیں، کوئی مثلا کرکٹ کھیلتا تھا حکومت میں آ گیا، کوئی سٹا کھیلتا تھا حکومت میں آ گیا، کوئی کھیتوں میں تھا وہاں سے کھیت چھوڑ کے حکومت میں آ گیا، کوئی بدماش تھا حکومت میں آ گیا، کوئی کیا تھا کوئی ایک بھی ایسا ہے جس نے سیاست، علم سیاست پڑھا ہو، سیاست پہ کوئی نظریہ رکھتا ہو؟ 1-2 شخصیات ہیں جو سیاسی شعور رکھتے ہیں پاکستان کی پوری سیاست میں، 1-2 سے زیادہ شاید نہ ہو. ان کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے، جو سیاست کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، علم سیاست جانتے ہیں، سیاست پڑھے ہوئے ہیں. سیاست اور گفتگو بھی ان کی علیحدہ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے. جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو علیحدہ بات کرتے ہیں. اگر آنا ہی ہے، جمہوریت میں آنا ہے، تو پہلے پتہ تو ہو کہ جمہوریت ہے کیا، جس میں کودے ہوئے ہو. یہ ہے کیا؟ یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ یہ گوسالہ یہ کس کے مقابلے میں ہے اور کس کے سامنے دمال ڈال رہے ہو آپ؟ جمہوریت ہیومنزم سے نکلی ہے. ہیومنزم میٹیریلزم کا ایک نتیجہ ہے. میٹیریلزم یعنی خدا کا انکار، کہ اس جہان کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کسی نے نہیں بنایا. مادہ، یہ مادی جسم، یہ خود ہی اس کے اندر نیچرل طور پر ایسے تغیرات، ایسی تبدیلیاں، ایسے تحولات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ یہ خود ہی بنتا ٹوٹتا رہتا ہے، بناتا کوئی بھی نہیں ہے. بس پانی کو کسی نے پانی بنایا ہے؟ نہ، کوئی کسی نے نہیں بنایا. پتھر کو کسی نے پتھر بنایا ہے؟ نہ، کسی نے نہیں بنایا. انسان کو کسی نے انسان پیدا کیا ہے؟ نہ، بلکہ یہ مادی تغیرات کے نتیجے میں یہ قانون مادہ کے تحت اسی طرح بڑھتے بڑھتے جاندار شکلیں بدلتا رہا. سنگل سیل تھا، پھر یہ بنتے 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 آخری شکل انسان بن گیا ہے. اس کا کوئی رب ہے؟ نہ. اس کا کوئی خالق ہے؟ نہیں ہے. اس کا کوئی آگے انجام ہے؟ قیامت ہے، محشر ہے؟ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہی زمین ہے اور زمین کے اوپر انسان ہے. زمین پہ انسان کیسے آ گیا؟ زمین مٹی کے تغیرات کی وجہ سے، مٹی کے اپنے اثرات کی وجہ سے. کسی نے بنایا نہیں ہے. یہ میٹیریلزم ہے. اب جب کہ انسان زمین پہ آ گیا ہے تو تمام موجودات زمین میں انسان برتری رکھتا ہے، نیچرل برتری رکھتا ہے. بس اصل زمین کے اوپر انسان ہے، اور انسان کا کوئی خالق، کوئی رب، کوئی بنانے والا نہیں ہے. اور چونکہ زمین کے اوپر ترقی یافتہ شکل مادے کی انسانی شکل ہے، انسان ہے، اس وجہ سے یہ انسان حق رکھتا ہے زمین کے اوپر. اور زمین کے فیصلے، زمین کی مالکیت، زمین کی تبدیلی، زمین کے اندر جو کچھ کرنا ہے اس انسان نے کرنا ہے، اور آزاد ہے انسان. انسان کے اوپر کوئی اور ارادہ موجود نہیں ہے. آخری ارادہ جو زمین پہ پیدا ہوا ہے وہ انسان کا ہے. یہ ہیومنزم ہے. میٹیریلزم کے نتیجے میں انسان سالاری اور انسان محوری کا فلسفہ پیدا ہوا. اس انسان محوری سے انسان سالاری کی حکومت نکلی. انسان سالاری جمہوریت یعنی انسان سالاری. انسان ہے در حقیقت، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی انسان نہیں. خوب آپ توجہ کریں کہ جمہوریت ایک سیاسی نظریہ اور سیاسی نظام جو ایک فلسفے سے نکلا ہے، پیدا ہوا ہے.
علامہ اقبال نے وہاں جا کر اس کو سمجھا کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے. اب آپ خود توجہ فرما لیں کہ جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو، کہ از دو صد خر کار انسانی نمی آید. گریز از طرز جمہوری، علامہ اقبال کا فرمان ہے کہ بھاگ جمہوریت سے، جمہوریت تجھے تباہ کر دے گی. کیوں؟ کہ 200 گدے مل کر بھی ایک انسان جیسا ایک عمل نہیں کر سکتے. کہ از دو صد خر کار انسانی نمی آید. متاع مانی بیگانے زدن فطرتن جوئی. اے نادان، تو معانی کی تلاش میں آیا ہے پست فطرت لوگوں کے پاس کہ ان سے تجھے معنویت ملے گی. متاع معنی بیگانے، یعنی اے نادان، بیگانے، نافہم، تو معنویت پست فطرت لوگوں کے پاس آ کر تلاش کر رہا ہے. ز موران، کیا آگے، کار سلیمانی نمی آیت، کہ چونٹیاں وہ بصیرت سلیمانی ان کے اندر نہیں ہے، دید سلیمانی چونٹی کے اندر نہیں ہو سکتی. گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو. پختکار یعنی امام. گریز از طرز جمہوری، طرز جمہوری چھوڑ اور امامت سے وابستہ ہو جا. پختکار، غلام پختکاری شو، امامت کا پیروکار بن. کہ از دو صد خر کار انسانی نمی آید، کہ تو 200 گدے چن کے پارلیمنٹ میں بھیج دے گا، یہ 200 گدے مل کر بھی ایک انسان کے برابر سوچ نہیں سکتے ایک لہجے کے لیے. اور آپ نے دیکھا، سوچ سکتے ہیں 200 خر، سیاسی خر، یہ کیا کر سکتے ہیں مملکت کے لیے. پہلے یہ تو معلوم ہو کہ منبع کیا ہے، امامت کا منبع کیا ہے اور جمہوریت کا منبع کیا ہے. امامت کا منبع ہے اللہ، امامت من اللہ، من عند اللہ، من جانب اللہ، ما انزل اللہ. امامت کا منبع اللہ ہے. جمہوریت ہیومنزم سے، ہیومنزم میٹیریلزم کا نتیجہ ہے، یعنی الحاد کا نتیجہ، انکار خدا کا نتیجہ. انسان سالاری در مقابل خدا سالاری. مردم سالاری، اس کا معنی کیا نکلتا ہے اندر سے؟ مردم سالاری یعنی خدا کی جگہ مردم ہیں. خدا والا کام لوگ کرتے ہیں، پھر لوگوں کا منتخب امام والا کام کرتا ہے. لوگ خدا ہیں جمہوریت میں، لوگ نعوذ باللہ خدا ہیں، اور لوگوں کا منتخب امام کی جگہ بیٹھا ہوا ہے. جو آپ نے چنا ہے یہ امام ہے، اور آپ امام بنانے والے، امام ساز ہیں آپ. یہ جمہوریت ہے. اب توجہ فرمائیں کہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جو ہم نے تم پر اپنی نعمتیں نازل کی تھیں. سورہ بقرہ سے، آغاز سورہ بقرہ سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقام عطا کیا تھا. ایک قوم ہے بنی اسرائیل، اور ان کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے. مسلمانوں کو ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بنی اسرائیل کو آئینے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے یہ قوم تھی، یہ مومن تھے، اور اللہ نے ان کے اندر نبی اور امام اور کتابیں بھیجیں، اور انہوں نے کیا کیا، جواباً انہوں نے کیا کیا، اس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. قرآن میں بتایا ہے کہ اب تمہاری باری ہے. پہلے ان کی باری تھی، اب تمہاری باری ہے. انہوں نے اپنی باری میں کیا کیا یہ پہلے سن لو، پھر تم غور کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے. آیا 40 سے، سورہ بقرہ آیا 40 سے
آغاز ہوتا ہے یہ مضمون، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قوم اسرائیل، آل اسرائیل، عیسائی اور یہودی یہ دونوں بنی اسرائیل ہیں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو وہ نعمت جو ہم نے آپ کو دی، وہ مقام، وہ مرتبہ۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ تکرار ہوتا ہے، آیات 47 میں پھر یہی مطلب دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہاں پر اب اضافہ بھی ہے، وہاں پر آیت 40 میں ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، یاد میں لاؤ جب ہم نے آپ کو وہ عظیم مرتبہ مقام عطا کیا تھا۔ یہاں پر ہے کہ یا بنی اسرائیل، آیت 47 میں چند آیات کے بعد پھر وہی جملہ تکرار ہو رہا ہے، مومنوں کو سنایا جا رہا ہے، ہمیں آپ کو سنانے کے لیے، ہمیں سنانے کے لیے قرآن نے دوبارہ بنی اسرائیل کا یہ خطاب پھر ذکر کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، نعمتیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں وہ ساری یاد کرو، اور وہ یاد کرو برتری جو ہم نے تمام عالمین پر آپ کو عطا کی ہے، تمام عالمین پر۔ یہ ایک ماجرا ہے، ایک پہلو ہے اس قوم کا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو برتری دی تمام عالمین کے اوپر، اور وہ برتری، اس میں کیا برتری تھی؟ اس میں نمونہ قرآن نے خود ذکر کیا ہے، 2 حکومتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ایک حضرت داؤد کی حکومت اور ایک فرزند حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ 2 نبی، یہ 2 حاکم جو اللہ نے بنائے، دونوں داؤد اور سلیمان 2 حکمران ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا، اور دونوں بنی اسرائیل کے ہیں۔ انہوں نے مبارزہ کیا، حضرت داؤد کس طرح حکومت تک پہنچے وہ آئے گا ذکر استدلال امامت کے اندر۔ یہ ایک نعمت کا نمونہ ہے۔ داؤد وہ حاکم تھے کہ جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ پہاڑوں کے اوپر بھی تھی، معدنیات کے اوپر بھی تھی۔ داتیں ارادہ داؤد سے مسخر تھیں سامنے۔ ایسا حاکم جس کو صرف انسان کی گردنوں پر حکومت نہیں تھی بلکہ زمین کے دیگر اجزاء کے اوپر بھی حکومت اللہ نے عطا کی، اور اس سے بڑھ کر اور وسیع تر بیٹے کو خدا نے حکومت دی، حضرت سلیمان نبی کو۔ وہ کیسی حکومت تھی؟ غیر معمولی حکومت، فوق العادہ حکومت تھی۔ تمام بندوں کے اوپر، جنات کے اوپر، پرندوں کے اوپر، حیوانات کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، سمندروں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، درختوں کے اوپر، ہر چیز اس حاکم الہی کے سامنے مسخر تھی، جس کی طاقت کا مظاہرہ ایک نمونہ پیش کیا گیا کہ جب ہدہد وہ پرندہ وہ بے نظم تھا، اس نے بے نظمی دکھائی۔ حضرت سلیمان کی حکومت بہت منظم تھی، اعلیٰ ترین ڈسپلن، اتنی وسیع حکومت، جنات بھی اس میں تھے، ہر قسم کی مخلوق اس کے اندر شامل تھی، اور ان سب کے اندر اوپر ان کا فرمان چلتا تھا، اور وہ سارے فرمان بردار اور فرمان بر تھے۔ ان میں ہدہد پرندہ تھا، حاضری لگی، اسمبلی ہوئی، ہدہد نہیں تھا، اس میں حاضر نہیں تھا، فوراً نوٹس لیا گیا کہ ہدہد کیوں دیر کی، حاضر ہوا، کہا کہ اگر کوئی جواز غیر حاضری کا یا دیر کا نہیں ہوا تیرے پاس تو یہیں پر سب کے سامنے سزا ملے گی، گردن کاٹ دوں گا تیری۔ ہدہد نے کہا کہ میرے پاس ہے، جواز ہے، لیٹ اس لیے آیا ہوں کہ یہ حاضری کا غیر حاضری کا یہ جواب ہے کہ میں پرواز کر رہا تھا اور میں نے یمن کے اوپر پرواز کی، اور وہاں دیکھا کہ ایک حکومت قائم ہے، ایک عورت، اس نے فوج بنائی ہوئی ہے، تخت بنایا ہوا ہے،
اور اپنا فرمان چلا رہی ہے اور خدا کو عبادت نہیں کرتے، بندگی نہیں کرتے، اللہ کا نظام نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا آئین نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، کچھ بھی خدا سے مربوط نہیں ہے، انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر یہ جھوٹ نکلا تو سزا ملے گی، فوراً تصدیق ہوئی کہ بھلے ہے ایسی حکومت۔ اسی کو پیغام دیا کہ جا یہ خط پہنچا کہ وہ حکومت ختم کر کے فوراً تسلیم ہو حاکم الہی کے سامنے۔ وہ ہدیے لے کر آئے، رشوت دینے آئے حضرت سلیمان کو، اور پھر حضرت سلیمان کے ایک ساتھی نے، جو حکومت کیبنٹ حضرت سلیمان میں تھے، ایک وزیر، اس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت ملکہ یمن سے، سبا سے اٹھا کے فلسطین منتقل کر دیا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ طاقت تھی، یہ قوت تھی، یہ فضیلت تھی بنی اسرائیل کے عالمین کے اوپر۔ یہ ایک جھلک تھی۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو تم بنی اسرائیل، تمہیں خدا نے حاکمیت دی، امامت دی زمین کی، اور اتنی برتری دی تمہارے حاکموں کو، اور پھر آج تمہاری کیا حالت ہے؟ یہی بنی اسرائیل جو اتنی عظمت پہ پہنچے، یہی بنی اسرائیل پھر ملعون ٹھہرے۔ اور قرآن کا فرمانا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہی بنی اسرائیل جو تمام عالمین پر برتری جن کو دی گئی تھی، نعمتیں جن کو دی گئی تھیں، آج ذلیل، خار، غلام، محکوم فرعونوں کے سامنے، فرعونیت کے سامنے اور طاغوتوں کے سامنے انتہا درجے کی ذلت پر ہیں، جن کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، جن کی عورتوں کے ساتھ بے حیائی کی جا رہی ہے، جن کے ناموس غیر محفوظ ہے، جن کی ہر چیز غیر محفوظ ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و مسکنت یعنی ذلت و خاری ان کے نصیب ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ یہ نمونہ قرآن نے پیش کیا ہے کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے، اور وہ نعمتیں اگر وہ ملت، وہ قوم سنبھالے تو عالمین پر برتری دیتا ہے اللہ، اور اگر وہی نافہم ہو جائیں اور پست اور گھٹیا ہو جائیں اور ان نعمتوں کی قدر نہ جانیں تو خدا انہیں ذلیل اور رسوا اور خوار بنا دیتا ہے، طاغوتوں کا پیروکار بنا دیتا ہے۔ یہ انجام ہے بنی اسرائیل کا۔ عزیزان، اللہ تعالیٰ نے امامت کی نعمت عطا کی ہے، امامت ان نعمتوں میں سے ہے۔ بنی اسرائیل کی عظمت و برتری امامت کے ذریعے سے ہوئی۔ ائمہ بنی اسرائیل کے اندر خدا نے پیدا کیے، اس نظام امامت نے انہیں تمام عالمین پر برتر کر دیا۔ نہ صرف جابر ظالم حکمرانوں کو انہوں نے تسخیر کیا، انہوں نے زوال پذیر کیا، بلکہ تمام مخلوقات کے اوپر حکمرانی بنی اسرائیل کے ائمہ کی چلی۔ اور پھر یہی بنی اسرائیل نے جب اسی نعمت کا انکار کیا، اسی نعمت کی نافرمانی کی، یہی بنی اسرائیل، ان کے سامنے اب امام موجود ہے موسیٰ، اور امام موجود ہے ہارون، امام کے ہوتے ہوئے یہ سامری کے پیچھے چل پڑے۔ جب سامری کے پیچھے چلے، اب یہاں پر وقت آ گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ امامت کو چھوڑ کے گسالے کے پیچھے چلتے ہو، ائمہ کو چھوڑ کر سامریوں کے پیچھے چلتے ہو تم۔ یہ ذلت و رسوائی کا وقت آ گیا ہے۔ عزیزان، آج پورا عالم اسلام کتنی ذلت میں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا میڈیا آپ کو بتاتا نہیں ہے۔ بہت بڑی بدبختیوں میں سے، ہماری بدبختیوں میں سے ایک یہ میڈیا ہے، پاکستان کا میڈیا، جو دنیا کا پست ترین میڈیا ہے، حقیر ترین میڈیا ہے۔ اور اس کی حقارت کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ فضلہ کھاتا ہے، عرب ملکوں کا فضلہ کھاتا ہے، ملک کے اندر باہر سے فضلہ، جو فضلہ کھائے بہت پست ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے۔ یہ حقائق نہیں بتاتے آپ کو۔ اس وقت عرب دنیا کو دیکھیں، ٹرمپ کے سامنے یہ بن سلمان
اور آل خلیفہ اور آل حمد و فلاں یہ جتنے کم بخت عرب حکمران اس وقت مسلط ہیں مسلمان سرزمینوں پر، مکہ و مدینہ اور دیگر ایک ایک کر کے، آپ کو ان کی ذلت و مسکنت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو میڈیا بتاتا نہیں ہے پاکستان کا کتنے ذلیل و خوار اور رسوا ہیں پورے دنیا کے عالم اسلام۔ جو کچھ آج انہیں ٹرمپ فاسد ترین حاکم دنیا کا، فاسد ترین انسان، یہ جو انہیں فرمان دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اسرائیل سے گلے جا ملتے ہیں، دشمنوں سے گلے جا ملتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف فوجیں تشکیل دیتے ہیں۔ جو حقارت اس وقت مسلمانوں کو دامنگیر ہو گئی ہے، اتنی بڑی جمعیت ہے زمین کے اوپر، لیکن ہر شعبے میں پست اور حقیر۔ کیوں پست اور حقیر ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تو تمہیں بڑی نعمت دے دی تھی، تم نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا، اور ٹھکرانے کے بعد پھر ذلت و خواری اور رسوائی ہی رہ جاتی ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے عزیزان، مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہے، مومنوں کو اندازہ نہیں ہے کہ امامت چھوڑ کر جمہوریت تک آنا کتنی پستی میں آئے ہیں ہم، کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی خدا سالاری سے عوام سالاری تک آئے ہیں ہم۔ امامت سے جمہوریت تک کا انحطاط، زوال اور حبوط تصور نہیں کر سکتے آپ۔ جو چھلانگ لگائی ہے سامری کے گوسالے سے زیادہ پستی کی طرف آئے آپ، اگر کھولیں اس مطلب کو اندر سے۔ جمہوریت میں صرف امامت سے دستبردار نہیں ہوئے، خدا سے بھی دستبردار ہو گئے ہو۔ خود خدا بن بیٹھے ہیں جمہور، اور جمہور نے امام بنانا شروع کر دیا ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ کیا دیکھیں ایسے لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن طاغوت کی حاکمیت کا ارادہ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ایسے لوگ، یہ شیطان کی گرفت میں ہیں، اور شیطان نے ان کو بہت ذلت میں جا کر پٹکنا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، بنی اسرائیل سے زیادہ پستی میں جا کر ان کو پھینکے گا شیطان۔ امامت کو چھوڑ کر عزت ملے گی ہمیں؟ عزت کا منبع خدا نے کہاں بنایا ہے؟ عظمت کا منبع، ترقی کا منبع، نجات کا منبع، سعادت کا منبع اللہ تعالیٰ نے امامت کے اندر رکھا ہے۔ نظام امامت صرف قبر کی منزل کے لیے نہیں ہے، اس دنیا کے لیے ہے، زعامت ہے۔ امام یوں نہیں رکھا کہ صرف قبر میں آئے گا اور آ کر مجرم کو چھڑائے گا فرشتوں سے، منکر نکیر سے، نہ، امام زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے ہے۔ اس امامت سے ہم دور ہوئے اور کہاں تک آیا؟ البتہ ایک ہی دفعہ چھلانگ نہیں لگائی جمہوریت تک، پہلی چھلانگ لگائی امامت سے کودے خلافت میں، امامت کو چھوڑا خلافت میں آ گئے، خلافت سے کودے ملوکیت میں۔ آسمان سے جب آدمی گرتا ہے پھر کھجور میں اٹکتا ہے، آسمان سے گر کے آسمان پہ نہیں ہوتا، آسمان سے گرتا ہے برے طریقے سے گرتا ہے۔ اللہ نے آسمان پہ پہنچایا تھا۔ تشیع اس لیے بہت غنی مکتب ہے کہ اس کے اندر جو نظام ہے امامت کا وہ پوری بشریت کے لیے ہے، عالمینی نظام ہے، للناس ہے۔ اور
امامت کا مطلب یوں نہیں کہ ہم امامت کے قائل ہو جائیں. امامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ امامت کو نافذ کریں. امامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی امامت کرنی ہے. کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو. جو اپنے زمانے کے ائمہ بنائے گئے تھے، امام بنائے گئے تھے، وہ اپنے زمانے کے نوکر بن گئے، ملازم بن گئے. آج کیا ہے؟ مسلمان کیا ہیں؟ ملازمین. شیعہ امامت کا نظریہ اور مکتب رکھ کر کیا کر رہا ہے؟ شیعہ، اس شیعہ کا عجیب رنگ ہے اس وقت. یہ کبھی اس گسالے کے پاس نظر آتے ہیں، کبھی اس گسالے کے پاس نظر آتے ہیں، کبھی کس کے پاس نظر آتے ہیں. ابھی جن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو، جن کی قیادت کا اعلان کیا ہے، اس سے تو سامری کا گسالہ بہتر تھا. وہ سونے کا بنا ہوا تھا، دھات کا، قیمتی دھات کا بنا ہوا تھا. اس کی کوئی قیمت تھی، اسے بیچا جاتا تو اچھی خاصی ویلیو تھی اس کی. بچھڑا تھا پورا وزنی اور سارا سونے کا بنا ہوا تھا، گولڈ کا بنا ہوا تھا. ایک قیمت تھی اس کی اپنی، اگر اسے فروخت کیا جاتا اس کے بدلے میں. لیکن آج شیعوں کو جہاں کھڑا کر دیا گیا ہے، سامنے جو گسالہ کھڑا کیا گیا، وہ کیا ہے؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ امامت اللہ کی جانب سے. امامت کا مطلب ہے زعامت. زعامت، زے عین الف میم تے، زعیم، زعامت، ریاست، قیادت، حکومت، گورنری. امام اللہ نے بنانا ہے، اور امامت قیامت تک کے لیے ہے. امامت اللہ سے منسوب ہے. آپ ایک آیہ کریمہ اس آیت میں پڑھ دیتے ہیں استدلال کے طور پر. آیات اور بھی ہیں سورہ مبارکہ بقرہ میں، آیات 247. بھلے یہ وہی مضمون ہے جسے اشارہ کیا ابھی کہ آئے گی باس حضرت داؤد کے حاکم بننے کی طرف. مطلب اس میں مفصل ہے، یہاں بیان کریں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. یہ وہی واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی وہی بحران تھا جو ابھی مسلمانوں کے اندر ہے. ہو بہو یہی حالات، ذلت و مسکنت و خواری و محکومی و غلامی و دربدری، اور جن کا سب کچھ چھن گیا، لٹ گیا، اور لوگوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا. اب یہ چاہتے ہیں نجات حاصل کری، تو انہوں نے اہتمام کیا. پہلے سارے دنیا کے تجربے کر کے اب امامت کی طرف رجوع کیا انہوں نے. یہ دلچسپ منظر ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علی محمد.